یہودیوں سے خطاب کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ یہودی وہ ہیں یہ جو امیون ہیں۔ کل میں نے ان یہودیوں کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی تھی جو پڑھے لکھے یہودی ہیں، کتاب کو سمجھنے کے بعد بھی جان بوجھ کر اس میں رد و بدل کرتے ہیں۔ اب ان یہودیوں کی بات کی جا رہی ہے جو یہودیوں کی عوام ہے۔ کہا جا رہا وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، لا يعلمون الکتاب، کہ کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ومنہم امیون لا يعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون۔ آیت نمبر 78 ہے سورہ بقرہ کی، اور یہودیوں سے خطاب کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ یہودی وہ ہیں کہ جو امیون ہیں۔ کل میں نے ان یہودیوں کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی تھی جو پڑھے لکھے یہودی ہیں، کتاب کو سمجھنے کے بعد بھی جان بوجھ کر اس میں رد و بدل کرتے ہیں۔ اب ان یہودیوں کی بات کی جا رہی ہے جو یہودیوں کی عوام ہے۔ کہا جا رہا وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، لا يعلمون الکتاب، کہ کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ توریت کو کیا لکھا ہے، اس کے اندر کیا احکام ہیں، کیا اللہ نے حلال کیا ہے، کیا حرام کیا ہے، کچھ نہیں جانتے۔ اب یہاں جو لفظ استعمال کیا قرآن نے، وہ استعمال کیا امیون۔ ہمیشہ بات یاد رکھ لیجئے کہ امیون کا جو واحد آتا ہے، سنگولر آتا ہے، وہ امی آتا ہے، اور امی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے یہودیوں کے لیے بھی یہ جب لفظ استعمال ہوتا ہے، مشرکین کے لیے جب استعمال ہوتا ہے، تو جو ترجمہ مشرکین اور یہودیوں کے دور پر ہم کرتے ہیں، وہی ترجمہ وہ حضور علیہ السلام سے جب یہ نسبت ہوتی ہے اس لفظ کی، تو وہ وہی ترجمہ کر دیتے ہیں جو بڑی سری بے ادبی ہے۔ امی، میں نے درس شفا میں عرض کیا تھا کہ امی کسے کہتے ہیں؟ امی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو کسی سے نہ پڑھا ہو، نہ کسی مدرسے میں پڑھا ہو، نہ کسی اسکول میں پڑھا ہو، نہ اس کو لکھنا آتا ہو، نہ پڑھنا آتا ہو، اس کو کہتے ہیں امی۔ امی، کچھ علماء نے کہا لکھا کہ امی جو ہے وہ امی کو بھی کہتے ہیں، ماں کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ کہ جو بندہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور بعد میں بھی اپنی اصل پر باقی رہا، یعنی جیسا پیدا ہوا تھا ویسا کا ویسا ہے، نہ کسی مدرسے گیا، نہ انسٹیٹیوٹ گیا، نہ کسی سے لکھنا سیکھا، نہ پڑھنا سیکھا۔ تو وہ آدمی کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھے، نہ کسی مدرسے نہ جائے، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ ان پڑھ ہوگا، جاہل ہوگا، اسے کچھ بھی نہیں آتا ہوگا۔ لیکن یہ بات ہوگی عام آدمی کی۔ لیکن اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے کہ حضور علیہ السلام کسی مدرسے میں جا کر نہیں پڑھے، کسی ادارے میں جا کر نہیں پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص سے لکھنا نہیں سیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص سے پڑھنا نہیں سیکھا، تو اب حضور کو جب امی کہا جائے گا تو معاذ اللہ اس سے ان پڑھ مراد نہیں ہوگی، بلکہ اس کا ترجمہ اردو میں کر دیں گے بے پڑھا۔ یعنی مخلوق میں حضور نے کسی سے بھی نہیں پڑھا، کسی سے بھی مدرسے میں نہیں سیکھا، لیکن کس سے سیکھا؟ ڈائریکٹ اللہ سے سیکھا۔ تو ایک عام آدمی کسی سے نہ لکھنا پڑھنا سیکھے تو جاہل رہتا، اور حضور علیہ السلام دنیا میں کسی سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھے، تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جو کچھ رسول اللہ کو آتا ہے وہ ڈائریکٹ آپ کے رب نے آپ کو سکھایا۔ تو ایک عام آدمی کو کہا جائے امی تو یہ اس کی برائی ہے، رسول اللہ کو کہا جائے امی تو یہ حضور کا کمال ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کو اگر امی کہا جائے تو بہت سے لوگوں نے اس کا ترجمہ کر دیا حضور علیہ السلام کے اس صفاتی نام کا ان پڑھ، حالانکہ حضور علیہ السلام کو ان پڑھ کہنا یہ بے ادبی ہے۔ تو امی کا ترجمہ پھر کیا کہیں اردو میں؟ اردو میں ترجمہ کیجئے بے پڑھا۔ تو بے پڑھا سے مراد کیا ہوگا؟ مخلوق میں کسی سے بھی نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ کیوں نہیں لکھوایا اللہ نے؟ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اور اعلان نبوت سے پہلے آپ نے نہ کسی سے لکھنا سیکھا نہ پڑھنا سیکھا، کیونکہ جب وحی آئی اور حضور علیہ السلام نے اگر کسی مدرسے میں پڑھا ہوتا، حضور علیہ السلام نے اگر کسی سے لکھنا سیکھا ہوتا، حضور علیہ السلام نے کسی بندے سے پڑھنا سیکھا ہوتا، تو لوگ قرآن پر اعتراض کر دیتے
کہ بھئی آپ کو تو پہلے سے لکھنا آتا تھا تو آپ نے خود ہی قرآن لکھ دیا، آپ کو تو پہلے سے پڑھنا آتا تھا تو آپ نے خود ہی جو ہے یہ قرآن جو ہے وہ خود کسی اور کتابوں سے پڑھ کر اس کو کمپائل کر دیا، اور آپ یہ جو قرآن میں بنی اسرائیل کی پرانی باتیں بتا رہے ہیں تو آپ نے فلاں یہودی کے مدرسے میں پڑھا ہے، اس کی طالب علمی اختیار کی ہے، تو اس یہودی نے بہت ساری باتیں آپ کو بتا دی تھی، اس لیے وہ تمام باتیں آپ نے قرآن بنا کر ہمارے سامنے بیان کر دی ہیں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو کسی سے کیوں نہیں پڑھوایا؟ تاکہ جب قرآن کے اندر حضور بنی اسرائیل کی خبریں دیں، حضور 1000 سال پرانی خبریں دیں، تو لوگ حیرت میں پڑ جائیں کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، نہ حضور نے کسی سے پڑھنا سیکھا، نہ لکھنا سیکھا، نہ کسی کے پاس جا کر آپ نے زانو تلمذ اختیار کیا، یعنی کہ اسٹوڈنٹ لائف گزاری۔ پھر بھی حضور اگر جانتے ہیں تو پتہ چلا یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ یہ آپ کا رب ہی ہے جو آپ کو وحی کے ذریعے تمام باتوں کی خبر دے رہا ہے۔ تو امی حضور کو کہیں گے تو کمال ہے، امی مشرکین کو کہیں گے، یہودیوں کو کہیں گے تو ان پڑھ اور جاہل مراد ہوگا۔ اب کہا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اب یہاں پر ان پڑھ اور جاہل کے معنی میں مراد لیا، اور یہودیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو امیون ہیں یعنی کہ جاہل ہیں، لا يعلمون الکتابہ، کتاب کو جانتے ہی نہیں۔ اب اس دور میں مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں کہ پی ایچ ڈی ہیں لیکن جاہل ہیں۔ کس طرح جاہل ہیں؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ جو دین کو نہ جانے وہ جاہل ہوتا ہے۔ آپ نے آئی ٹی پڑھ لی، آپ نے میڈیکل پڑھ لیا، آپ نے بہت بڑی ڈگری لے لی، آپ کو قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا، قرآن سے جو دین کو چلنے کے طریقے آپ کو وہ نہیں آتے، تو اللہ کہتا ہے لا يعلمون الکتاب، وہ لوگ جاہل ان پڑھ ہیں جن کو کتاب کا پتہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، وہ تو صرف جانتے ہیں، امانیہ امنیہ کی جمع ہے، امانیہ کا معنی ہوتا ہے خواہش، تمنائیں، وہ کتاب کو نہیں جانتے مگر اپنی خواہشات کے مطابق۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ تو صرف ان کا وہم ہے، گمان ہے۔ یعنی کہ قرآن جس طرح ہم آج مسلمانوں کی اکثریت اس لحاظ سے جاہل سمجھ لیجیے، قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں ہم، لیکن کتنے لوگ ہیں کہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے اس کے معنی کو سمجھ رہے ہیں، اس کے احکام کو سمجھ رہے ہیں، اس طرف توجہ نہیں ہے۔ جو کسی نے قرآن کا نام لے کر بتا دیا جناب والا اس پر ہی چل رہے ہیں، قرآن کو خود نہیں پڑھ رہے، خود نہیں سمجھ رہے، علماء حق سے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، اور اپنی خواہش کا، اب خواہش کا بتایا کہ خواہش ان کو کیا تھی، اپنے خیالات تھے کہ ہم ایسے ہی بخش دیے جائیں گے، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع، تمام خیالات ٹھیک ہیں، لیکن اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال کر، اللہ کی شریعت کا باغی بن کر اللہ کی رحمت کی امید لگانا، یہ یقیناً ایک بہت بڑی بے باکی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہودیوں کو بھی جو ہے یہ بے باکی تھی، اور ان کے جو علماء تھے، ان کے لیڈرز نے، ان لوگوں نے قرآن کریم کو جو ہے وہ انٹرپریٹ کیا تھا، اس کی غلط تفسیریں بیان کی تھی، اور ان کے اندر خواہشات کو پیدا کر دیا تھا کہ تم تو انٹچیبل ہو، تمہیں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تم تو بڑی فضیلت والے ہو۔ اب وہی بات آگے بیان کر رہے ہیں۔ پہلے قرآن نے کہا یہ تو ان کا وہم و گمان ہے صرف، کہ ان کی جو خواہشات انہوں نے توریت سے دی ہوئی ہیں، یہ خواہشات صرف خواہشات ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، یہ بڑی اہم آیت ہے، اور خرابی ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب، جو کتاب کو لکھتے ہیں۔ کتاب دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، قرآن کے معنی میں بھی، اور کتاب وہ جو اللہ نے احکام اور شریعت عطا کی۔ وہ لوگ جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ان کے لیے خرابی ہے۔ خرابی کیوں ہے؟ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ بیچیں، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اپنے لکھے ہوئے کو، جو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، اس کو بیچیں بہت سستے داموں۔ یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے توریت نازل کی، اس میں حلال واضح کر دیا، حرام واضح کر دیا، احکامات واضح کر دی۔ اب اس بائبل میں، اس توریت کے اندر کیا کیا یہودیوں نے؟ ان کے علماء نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں ایڈ کر دی، اور اس کو حلال اور اس کو اپنی طرف سے حرام بنا دیا۔ اب وہ اللہ نے تو حرام نہیں کیا تھا، اللہ نے تو حلال نہیں کیا تھا۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کی آمد کی اور حضور کی ذات کی جو نشانیاں بائبل میں موجود تھی وہ بدل دی، بدلنے کے ساتھ ساتھ ایسی چیزیں ملا دی۔ ایک تو ہے بدل دینا، ایک ہے کہ ایک چیز سرے سے موجود ہی نہ ہو اس کو اندر داخل کر دینا، اور یہ کہنا ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، ایسی ایسی چیزیں اس میں ایڈ کر دیں۔
تو اس زمانے کے اندر، اس زمانے میں یہودی، اس زمانے میں اس آیت کو اگر اس تناظر میں لیں کہ اس زمانے کے اندر دیکھیں فتوے لکھے جا رہے ہیں. فتویٰ کا جو لفظ ہے یہ بڑا معتبر لفظ ہے، لیکن غلط فتوے دے کر ایک دوسرے پر فتوے لگا کر اس لفظ کی اہمیت یہ ختم کر دی. جس طریقے سے ایک زمانے میں ہم بزرگوں کے نام پڑھتے ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اس زمانے میں ملا ایک لفظ شان کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اگر کسی کو ملا کہا جاتا ہے تو اس سے مراد اس کی تحقیر ہوتی ہے، اس کو کمتر صاحب، اے ملا کہاں جا رہے ہو تم. پہلے زمانے میں ملا ایک ٹائٹل نیم تھا. اسی طریقے سے انگریزوں نے کیا کیا کہ امامہ جو ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا امامہ تمہارا حلم بڑھاتا ہے، امامہ پہنو تمہارا حلم بڑھے گا، تمہاری عزت بڑھے گی. انہوں نے کیا کیا کہ پگڑیاں اور امامے کن کو پہنا دیے؟ جو ان کے گیٹ پر کھڑے ہونے والے چوکیدار تھے اور جو ان کے خان سامہ تھے، جو ان کے باورچی تھے، ان کو امامے پہنا دی. آپ برٹش کوئی ڈاکومنٹریز دیکھیے، اس کے اندر جو گیٹ پر بندوق لے کر کھڑا ہوا وہ بہت بڑا امامہ پہنا ہوا، جو باورچی ہے وہ امامہ پہنا ہوا. جو دین کے جتنے ٹائٹلز تھے ان کو ایک سازش کے تحت اس کو مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایک کمتر چیز بنا دیا گیا. اس طرح فتویٰ بھی جو ہے، تو علماء کے درمیان جو علماء سو ہیں انہوں نے اپنے مطلب کے فتوے دیے جس کا مذاق بنا، اور اب فتوے کے لفظ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اور لوگ کہتے ہیں یہ تو مولوی ہیں، ان کا تو کام ہی فتوے دینا. حالانکہ فتویٰ کیا ہے؟ یہ ورڈک ہے قرآن و سنت کے مطابق. لیکن جب قرآن و سنت کے مطابق ہو تو فتوے کی بڑی اہمیت ہے. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ اپنی خواہشات کے مطابق فتوے لکھے، نہ کوئی سند ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ قرآن سے کوئی ربط ہے، نہ حدیث سے کوئی ربط ہے، اور اپنے مطلب کی بات کہہ دی اور سامنے والے کو فتوے کی زد میں لے آئے. اور جب پوچھا گیا کہ یار یہ کیا ہے، یہ تو آپ نے کیا لکھا، تو کہہ دیا ثم یقولون ھذا من عند اللہ. ارے بھائی یہی تو شریعت ہے، یہی تو اللہ کی طرف سے. حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے وہ نہیں تھا، یعنی نہ قرآن میں اللہ کی وہ مراد ہے، نہ حدیث میں رسول اللہ کی وہ مراد ہے. اپنے مطلب کی چیز اپنے فائدے کے لیے لی. کیوں فتوے لی کیے؟ اس لیے کہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ ان فتووں کو، اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی چیزوں کو جو بغیر سند کے اور بغیر کسی وجہ سے لالچ کے طور پر لکھا ہے اس کو بیچیں. کیا بیچیں؟ سستے داموں. میں نے پہلے بھی آیت آئی تھی تو کہا تھا قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سستے دام نہ لو بلکہ فتوے کو مہنگا مہنگا بیچو. قرآن کا مطلب یہ ہوتا ہے جب ثمناً قلیلا کہتا ہے، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دین کو اگر تم فروخت کرنے نکلو گے تو ساری دنیا مل کر بھی اس کی قیمت دے دے تو قرآن کی ایک آیت کے برابر مقابلے کے اندر وہ ثمناً قلیلا ہے. تو اللہ کہتا فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو خرابی ہے ان کے لیے مما کتبت ایدیہم، اس چیز کے سبب جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی. یہاں یہودیوں کی بات ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی تاویل مانوی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو بائبل میں ایڈیشن کی ہے، جو انہوں نے توریت اور انجیل میں ایڈیشن کی ہے، فرمایا خرابی ہے ان کے اس لکھے کے سبب ان کے لیے، اور وویل لہم مما یکسبون، اور خرابی ہے جس کے ذریعے سے وہ کما رہے ہیں. یعنی اللہ کے دین کو، ایک تو غلط چیز کو اللہ کے دین کے نام تم دے رہے ہو، اپنے مطلب کی چیز کو، اپنے پرسنل گرجز کو تم نے دین کا نام دیا، ایک یہ خرابی، اور یہ کہہ دیا کہ نہیں یہ دین ہے، حالانکہ تھا تمہارا پرسنل گرج لیکن تم نے اس کو دین کا نام دے دیا. یہودیوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی بغض تھا، پرسنل گرج تھا، لیکن حضور کی مخالفت کی اور اس کو دین کا نام دے دیا اور پھر اس کو بیچا اپنے لوگوں میں، اور وہ جو کمائی آئی فرمایا اس میں بھی خرابی ہے. تو جو اللہ کے دین کو بیچنے والے لوگ ہیں انہوں نے جتنے فتوے لکھے ہیں، جتنا دین خدا کو بدنام کیا ہے، ایسی باتیں جن کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں تھا، امت میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، امت کے اندر اختلاف و فتنہ ڈالنے کے لیے جن لوگوں نے فتوے لکھے وہ بھی کل قیامت کے دن جواب دیں. اور جو انہوں نے مال کمایا اس میں برکت نہیں ہوگی. اللہ کے دین کو بیچ کر جس مولوی نے، جس پیر نے مال بنایا ہے، مال کمایا ہے، قرآن کہہ رہا وویل لہم مما یکسبون، خرابی ہے اس چیز میں کہ جو انہوں نے کمایا ہے. تو جو بندہ دین کو بیچے گا کبھی بھی دنیا میں بھی خیر نہیں پا سکتا، آخرت میں بھی خیر نہیں پا سکتا. آخری بات 2 آیت پڑھ کر انشاءاللہ نصف پھر ہمارا مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. فرمایا اب ان کی تمنا کیا تھی، وہ جو اوپر ذکر ہوا نا الا امانیہ، تمنا ان کی کیا تھی، تمنا سنیے گا.
وقالو وہ کہتے تھے لن تمسنا النار، لن کا معنی ہرگز نہیں، وہ کہتے تھے یہودی لن تمسنا النار ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی الا ایاما معدودہ مگر کچھ گنتی چنتی کے دن ہوں گے جس کے اندر آگ ہمیں چھوئے گی۔ مفسرین نے لکھا کہ یہودیوں کے مطابق دنیا کی عمر 7 سال ہے، 7000 سال ہے، تو وہ کہتے تھے کہ ہر 1000 سال کے بدلے میں ایک دن ہم ڈال دیے جائیں گے جہنم میں۔ تو 7000 سال کے کتنے دن ہوئے؟ 7 دن۔ تو کہتے تھے 7 دن یعنی پورا ایک ہفتہ ویک ہمیں جہنم میں رہنا ہے، جو تھوڑے بہت غلط اعمال کیے ہیں پھر ایک ہفتے بعد دوبارہ نکال کے جنت میں۔ کیوں؟ ہم تو بخشے بخشائے لوگ ہیں، سپیریئر ہیں۔ سپیریئرٹی کا یہودیوں کو اس زمانے میں بھی بہت تھا، اور اس زمانے میں بھی اگر آپ کسی جیو سے ملیں، وہ جیو دوسری قوم کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر سب سے اللہ کی انعام یافتہ قوم، خدا کی پسندیدہ قوم یہودی ہیں۔ تو وہ کہتے تھے ہم تو چند دن کے لیے جائیں گے، اور ایک مفسرین نے بات یہ لکھی ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم جائیں گے بھی نا اگر جہنم میں تو ہمارے آبا و اجداد نے وہ جو بچڑا بنا کر 40 دن تک پوجا تھا نا، تو بس اللہ 40 دن کے لیے ہی ہمیں ڈالے گا جہنم میں اور پھر ہم نکال دیے جائیں گے۔ اس طرح انہوں نے بڑی تمنا کی ہے۔ اس طریقے سے وہ کہتے تھے وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، آگے آئے گا کہ وہ کہتے تھے ضرور اللہ ہمیں ضرور داخل کرے گا، کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے الا من كان هودا او نصارى، عیسائی اور یہودیوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک جگہ انہوں نے کہا تھا کہ آخرت کے اندر تو جو ہے وہ یہودیوں کا ہی حصہ ہے، تو اللہ نے کہا کہ اگر ان سے کہو اے حبیب فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تمہیں اتنا یقین ہے کہ تم تو بس مرتے ہی جنتی ہو تو ایک دفعہ تمنا تو کرو مرنے کی، دعا کرو کہ مر جاؤ تو فوراً جنت میں جاؤ، پھر بتائیں گے تمہیں کہ تم مرو گے تو تم کہاں جاؤ گے۔ تو کہو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو تو۔ یہ آیت کتنی صداقت والی تھی، آگے آئے گی کہ کسی یہودی نے جرت نہیں کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کے بعد کہ وہ ہاتھ اٹھا کر کہہ دے اے اللہ ہمیں موت دے دے، کیونکہ اندر سے تو انہیں معلوم تھا نا، غلط آدمی کرتا ہے وہ کہا علماء مفتیوں نے دل سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے۔ آپ اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں اپنے آپ کو کتنا منہ سے جسٹیفائی کر لیں، لیکن آپ کا دل بتا دے گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ وقالوا لن تمسنا النار، وہ کہتے تھے گنتی چنتی کے دن جائیں گے ہم۔ قل اتخذتم، اب اللہ کیا کہہ رہا ہے ان سے؟ اللہ کہہ رہا ہے قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اے حبیب ان سے کہیے کہ یہ کیا کوئی اللہ سے وعدہ لے کر آئے کہ اللہ انہیں 7 دن ہی ڈالے گا، 40 دن ہی ڈالے گا، یہ تو بس جنتی لوگ ہیں۔ اگر اتخذتم عند اللہ عہدا، اللہ سے کوئی عہد کیا ہے تم نے، تو اگر عہد کر کے آئے ہو تو پھر اللہ کہتا ہے فلن یخلف اللہ عہدہ، تو اگر عہد کر کے آئے ہو، کوئی اللہ سے وعدہ لے کر آئے ہو تو پھر اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اور اگر ایسا نہیں ہے، وعدہ وغیرہ کوئی اللہ سے نہیں کیا تم نے کہ اللہ تمہیں کچھ بھی تم دنیا میں کرو تمہیں جنت ہی دے گا، تو ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو تم اللہ کے متعلق وہ بات کر رہے ہو جان بوجھ کر جو تم جانتے نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے ایک اصول یونیورسل دے دیا جس پر یہ آیت نمبر اور رکوع نمبر 9 ختم ہو جائے گا اور ہمارا پہلا پارہ آدھا ہو جائے گا الحمدللہ نصف۔ اللہ کہتا ہے اور بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، فرمایا اور کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، اور جو کمائے جو کرے سیئۃ ایک گناہ، واحاطت به خطیئته، اور اس بندے کو اس کی خطائیں گھیر لیں، وہ گناہ کرے اور اس کی خطائیں اس کے گناہ اس کو گھیر لیں، تو فاولئک اصحاب النار، وہ اصحاب نار میں سے ہے، جہنم والوں میں سے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ یہاں ایک بات بڑا ایک اہم نقطہ بیان کی علماء نے کہ آدمی اگرچہ نیکیاں کرتا رہے لیکن اگر ایک بھی گناہ مسلسل کرتا رہے تو وہ ایک گناہ اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، کالا کر دیتا ہے۔ اب ایک گناہ کی وجہ سے کیا وہ جہنم میں چلا جائے گا ہمیشہ کے لیے؟ کیونکہ ہم تو پڑھتے ہیں دوسری جگہ کہ اگر کوئی بندہ ایمان والا ہے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو تو وہ عذاب پا کر جنت میں چلا جائے گا، لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو بندہ ایک خطا بھی کرے اور وہ خطا مسلسل کرتا رہے یہاں تک کہ خطائیں اس کو گھیر لیں تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو کیا اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان گنہگار ہو جس کا ایمان پر خاتمہ ہو کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ تو علماء نے فرمایا جس کا خاتمہ ایمان پر ہو
وہ اپنی سزا پا کے جنت میں جائے گا. لیکن علماء کہتے ہیں اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جب آدمی کثرت سے گناہ کبیرہ کرتا ہے، کثرت سے گناہ کبیرہ کرتا ہے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کے گناہ اس کو گھیر لیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آخری عمر میں اللہ اس کا ایمان سلب کر لیتا ہے. یہ جو گناہ کی کثرت ہے اس کو ہلکا نہ لیجیے کہ مسلمان پیدا ہو گئے اب شرابیں پیجیے، الٹے سیدھے کام کرتے رہیے، حرام کام کرتے رہیے. نہیں جناب، جنت میں جائیں گے کیونکہ مسلمان ہیں. اور اگر ملی سزا بھی تو شراب پینے کی ملے گی نا، ملی سزا بھی تو جو چھوٹے موٹے گناہ ہم کرتے ہیں ان کی ملے گی نا، مگر جنت تو مل جائے گی نا بعد میں. اس کو ہلکا نہ لیجیے، کیونکہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو یہ کثرت گناہ آپ کی خطائیں آپ کو گھیر لیں، اور یہ خطائیں کرتے 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 اللہ دل اتنا سخت کر دے کہ آپ اللہ کے دین سے منکر ہو جائیں اور آپ کافر ہو جائیں. یہ گناہ اور خطائیں انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہیں، اور جب آدمی کفر میں چلا جاتا ہے تو ہم فیہا خالدون. لیکن فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے. عمل الصالحات، صالح نہیں کیا بلکہ صالحات پلورل کہا. یعنی وہ لوگ ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ یار رمضان میں بہت بڑے پیمانے پر چیریٹی کر لو اور 11 مہینے الٹے سیدھے کام کرتے رہو، تو یہ ایک عمل صالح کر رہے ہیں. لیکن قرآن کہہ رہا صالحات، ایک عمل اچھا کر کے سارے الٹے کام کر رہے ہیں آپ، بلکہ مکمل زندگی کو صالحات والا بنائیے. وعمل الصالح نہیں کہا، فرمایا جو ایمان لائے وعمل الصالحات، اور نیک اعمال کرے. ایک نہیں بہت سارے نیک اعمال، یعنی پوری زندگی کے اندر کوشش کرے کہ میری پوری زندگی ہی نیک اعمال پر منطبق ہو. تو فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ اصحاب جنت میں سے ہیں. ہم فیہا خالدون، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی بھی جنت سے نکالے نہیں جائیں گے. الحمدللہ، اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہمارا پہلا پارہ نصف مکمل ہو گیا، اور کل سے ہم جو سیکنڈ ہاف کو انشاءاللہ شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو مزین فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، انك على كل شيء قدير. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.